سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، میرے والد محترم بتاتے ہیں کہ جب وہ ایک مرتبہ جرمنی گئے، یعنی کہ جنگ عظیم دوم کے بعد جب پوری دنیا آپس میں لڑ رہی تھی، تو اس کے بعد جرمنی کے حالات کچھ نگفتہ بے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ صبح صبح اٹھنے کے بعد اسکول کے بچے تیزی کے ساتھ اسکول کی طرف جاتے ہیں دوڑتے ہوئے۔ آپ ایک دن دیکھتے رہے، 2 دن دیکھتے رہے، تیسرے دن آپ نے سوال کیا کہ یہ تیزی کس بات کی ہے، یہ دوڑ کس بات کی ہے، تو معلوم ہوا کہ جی جنگ عظیم کے بعد جرمنی کچھ پیچھے چلا گیا ہے، لہٰذا وقت کی قدر ان میں رچ بس گئی ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ ان کو اگر وقت پہ پہنچنا ہے تو کچھ دیر پہلے آغاز کرنا پڑے گا۔ اسی اثنا میں ان کی ملاقات ایک چھوٹے بچے سے ہوئی جو شاید ابھی چلنا سیکھ رہا تھا۔ یہ گر گیا، ماں ساتھ چل رہی تھی۔ بچہ جب گر کے رونے لگا تو میرے والد محترم نے ان کو تھاما، اٹھایا، پیار کیا۔ بچہ تو چپ ہو گیا، مگر ماں نے ایک عجیب اظہار برہمی کیا۔ کہا آپ نے اس کو کس حیثیت سے اٹھایا، کیوں سہارا دیا؟ والد نے کہا یہ بچہ ہے، گر گیا تھا۔ والدہ نے کہا، یعنی اس عورت نے، کہ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ اس کی ذہنی تربیت تھی، یہ اس کی برداشت کا مقام تھا، اسے ابھی خود گرنا اور خود سنبھلنا تھا، آپ نے تو اس کو سہارے کا محتاج بنا دیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے وہ تربیت جس کا ذکر علامہ اقبال نے کیا ہے کہ تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی وہ گل ہی نہیں۔ تربیت ہی ہے جو انسان کو معاشرہ بناتی ہے، معاشرے کو شخصیت بناتی ہے یا شخصیت کو ادارہ بناتی ہے۔ تربیت نہ ہو تو انسان بہت پیچھے چلا جاتا ہے، معاشرہ ختم ہو جاتا ہے، نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی تربیت خراب ہے ان کے ساتھ گزارا نہیں ہے، جن کی طبیعت خراب ہے ان کے ساتھ شاید گزارا ہو سکتا ہو۔ آج اسی موضوع کو عنوان بناتے ہوئے کرونا کے باعث جو مشکلات ہمیں درپیش ہیں، جس طرح سے ہم پیچھے چلے گئے ہیں یا جس طرح سے ہم ذہنی طور سے تیار نہیں تھے، اب کیا کیا جائے، کیا نتائج ہیں، کیسے بچا جائے اور پھر آنے والی مشکلات کی کیسے تیاری کی جائے، اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں اور ہمیشہ کی طرح یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے مہمان بھی انتہائی خاص، انتہائی دانشور اور انتہائی دلچسپ گفتگو کریں گے۔ خوش آمدید کہتا ہوں آج کے ہمارے پہلے مہمان، بہت ہی اچھا بولنے والے اور دینی دنیاوی تعلیم دونوں پہ عبور حاصل ہے آپ کو، ریسرچ اسکالر ہیں، رائٹر ہیں، سابق رکن بھی ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، ڈاکٹر محسن نقوی۔ السلام علیکم۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان بہت عزیز، بہت اچھی گفتگو فرمانے والے، دیگر ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک اور بات، ان کا تعلق ہے، امام ہیں، خطیب ہیں الفلاح اسلامک ایجوکیشن سینٹر سے، بہت اچھا بولنے والے اور بہت ہی پیچیدہ مسائل کو بہت آسان کر کے پیش کرنے والے ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید۔ آج کے ہمارے تیسرے مہمان، یوں کہوں کہ ہمیشہ آپ ان کو ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں، اس لیے کہ میری اپنی تھوڑی سی ریسرچ یہ ہے کہ نوجوان نسل بہت اچھی طرح سے ان سے سیکھ پاتی ہے، دور جدید کے مسائل کو، بہت ہی پیچیدہ اور مشکل مسائل کو آسان کرتے ہیں اور ہماری ہمیشہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید۔ آپ تینوں مہمان کو ایک بار پھر سے میں اجتماعی طور سے خوش آمدید بھی کہنا چاہتا ہوں، اور یہ جو میں نے موضوع آج رکھا ہے بڑا خاص ہے۔ دیکھیے نا کہ ساری مشکلات ایک وقت میں جمع ہو گئی مگر ہم تیار نہیں تھے۔ تیاری بہت ضروری ہے، انگریزی میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں when you fail to plan you are planning to fail۔ تو کرونا کے باعث جو مشکلات آئیں، ہم ذہنی طور سے تیار نہیں تھے، کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور کے اوپر اس کی وجوہ پہ اگر روشنی ڈالنے شروع کریں تو بہت زیادہ لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ جی۔ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج ایک معاشرے میں جو عناصر ترکیبی ہوتے ہیں جی، وہ لیک کرتے ہیں صحیح۔ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، اور اس لحاظ سے عربی زبان میں یہی کہا جائے گا کہ معاشرہ ہے، ساتھ رہ رہے ہیں تو معاشرت۔ اور لیکن یہ کہ جو معاشرے کے اجزاء ترکیبی ہیں، جی، ان سے ہمارا معاشرہ خالی ہے۔ اچھا۔ یہاں معاشروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو مذاہب اکٹھا رکھتے ہیں، یہاں ہم مذہب کے نام کے اوپر ایک تفرقے کا شکار ہے۔ صحیح، زبان جو ہے وہ متحد رکھتی ہے، صحیح، زبانیں جو ہیں ان کے نام کے اوپر ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔
جو ثقافتی ورثہ ہے اس کو اس کی بنیاد کے اوپر ہم ایک ہوتے ہیں، صحیح ہم اسی کے اوپر لڑتے رہتے ہیں اور اسی کے اوپر کرتے رہتے ہیں۔ صحیح جو بنیادی کانسیپٹس ہیں انسانیت کے، ان سے معاشرہ جو ہے وہ خالی ہے۔ صحیح جو فیملی کی ایک بنت ہے کہ جہاں اپنی ذات اس سے باہر نکل کے پھر گھرانہ، گھرانے سے باہر خاندان، خاندان سے باہر پھر معاشرہ اور پھر ریاست، اس میں ان چاروں چیزوں میں ربط جو ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہے ہمارے لیے۔ ربط ہونا چاہیے۔ وہ ربط ہے نہیں، وہ اس کا علم نہیں ہے۔ اور پھر ان سب چیزوں کا جو خدا سے ربط ہونا چاہیے، پانچویں ڈائمینشن، سبحان اللہ، وہی ہمارے وہاں لیکنگ ہے۔ ٹھیک، ہمارا خدا اور اس کا معاشرے سے ربط اور ہے، اللہ اکبر، ایکس وائی زیڈ کا خدا اور اس کا معاشرے سے ربط دوسرے قسم کا ہے، اللہ اکبر، اور تیسرا جو ہے اس کا کسی اور طرح سے۔ ٹھیک ہے، بنیادی طور کے اوپر جب تک اس طرح سے فکری اور معاشرتی انجینئرنگ نہیں ہوگی اور یہ باہم فکری طور پہ مرتبط نہیں ہوں گے، صحیح۔ اس وقت تک اس قسم کے مسائل کا حل۔ یہ مسائل آپ کہہ رہے ہیں آتے رہیں گے، جب تک ہم تیار نہیں ہوں گے یہ پیچیدہ مشکلات آتی رہیں گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ ذرا میری روشنی فرمائیں اس حوالے سے، میں چاہتا ہوں کہ یہ تشنگی مٹ جائے۔ اب تو جو ہوا وہ ہو چکا، دور حاضر تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو نقصانات ہوئے ہیں ہم اس کا اب تک خمیازیہ بھگت رہے ہیں، مگر مستقبل کو کیسے بچائیں؟ تعلیم اور تربیت کے فقدان کو کیسے پورا کریں؟ خاص طور سے تربیت کو میں زیادہ ابھارنا چاہوں گا، کوشش کروں گا کہ تعلیم تو ایک طرف مل رہی ہے۔ میں نے ابھی آن لائن ایجوکیشن کا مسئلہ چل رہا تھا تو بہت سے لوگوں کو، بچوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جی آن لائن ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، تو کسی بڑے اچھے کہنے والے نے کہا کہ ہم جو اب تک پڑھا رہے تھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اسی لیے ان کو تعلیم ہی بری لگ رہی ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو، جی ٹی وی کو اور IRISS کو، جو اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز ایک ادارہ ہے، اور یہ ایک بہت ولولے کی، جذبے کی اور جرت کی بات ہے جی، کہ ایک ایسے مسئلے پر، جس مسئلے پر لوگ سننے کو بھی تیار نہیں ہیں، جسے اب تک ماننے کو بھی آمادہ نہیں ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، آپ حضرات نے اور انسٹیٹیوشن نے ایک بہترین پروگرام ارینج کیا ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ایک اردو کا شعر ہے، شاید میں صحیح ادا نہ کر پاؤں، صحیح، کہ حادثے سے بڑھ کر سانحہ یہ ہوا ہائے ہائے کہ ہائے، لوگ سنبھلے نہیں حادثے سے گزر کر۔ اللہ اکبر، خوبصورت، تو دیکھیے، ایک تجربے سے گزرنے کے باوجود بھی اگر بحیثیت مجموعی پوری قوم کے اندر ایک احساس پیدا نہیں ہوتا، تو یہ وہی والی بات ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو یہ جو سچویشن ہے، دیکھیے جہاں تک بات ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کو شعور کی اور آگہی کا ذریعہ نہیں بنایا گیا، صحیح، بلکہ ڈگری کے حصول کا ذریعہ بنایا گیا، خوبصورت، یا مال اور منفعت اور عہدے اور مرتبے کے حصول کا ذریعہ بنایا گیا۔ خوبصورت، ایسا ہی ہے، چنانچہ تعلیم بطور تعلیم حاصل ہی نہیں کی گئی، نہ اسکولز، کالج، یونیورسٹیز میں بطور علم کے پرووائڈ کی گئی۔ جی، وہاں پر یہ ہوا کہ نصاب سے گزارا گیا، نصاب اتارا نہیں ہائے گیا، ہائے ہائے، بھائی حق ہے، کتاب کے الفاظ کو رٹایا گیا، حق ہے، اس کے مفہوم کو سمجھایا نہیں گیا۔ ایسا ہی ہے، چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے نیکی یہ سمجھا کہ ہم نوافل کی کثرت کریں، جی، ہم نے نیکی یہ جانا کہ ہم اذکار کی کثرت کریں، جی، ہم نے نیکی یہ سمجھا کہ ہم قرآن کو بار بار کئی مرتبہ اسے مکمل کریں، جی، لیکن ہم نے یہ نہیں سمجھا، جس طرح آپ کا نام بھی ماشاءاللہ اس کا پروگرام کا الف لام میم ہے، کہ الف لام میم سے جس چیز کا آغاز ہوتا ہے وہ اصل میں ہے کیا۔ اب گھر میں یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ اسکول جانا ہے، یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ ٹیوشن پڑھنے جانا ہے، یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ قاری صاحب کے پاس بیٹھنا ہے، لیکن اس قاری قرآن کا، اس معلم کا مرتبہ کیا ہے، وہ ٹیچر جو تمہیں علم دے رہا ہے اس کا رتبہ کیا ہے، واہ، وہ نہیں سکھایا جا رہا۔ چنانچہ بچے کی یہ جرت کیسے ہوتی ہے کہ وہ اسکول سے یا مدرسے سے گھر آ کر اپنے پیرنٹس سے ان کی شکایت کرتا ہے، اور پھر اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے برے الفاظ کے ساتھ، اور پھر اگلے دن پیرنٹس گھر اسکول جا کر شکایت کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن سے، جی، اور اب ایڈمنسٹریشن بھی کیونکہ وہ فیس جو دے رہا ہے وہ بہت ہیوی فیس ہے، اور جو معلم ہے وہ جو سیلری لے رہا ہے وہ بہت ہلکی سیلری ہے، تو وہ اسے ان کے سامنے بلا کر ایکسکیوز کراتے ہیں۔ تو یہاں سے تو وہ بنیاد ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں روایت پسندہ ہونا اور ہمارے ہاں ایک رسم اور رواج کا دلدادہ اور اسیر ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے، بجائے اس کے کہ وہ شعور کی، آگہی کی منزلوں کو طے کیا جائے جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ بھیجا گیا، نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اصل تو جو شرف ہے اور جو فضیلت ہے وہ عرفان کی ہے، وہ معرفت کی ہے،
اور جب معرفت سے ہی دور ہو جائیں تو پھر مذہب کے نام پر بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے، جو تہذیب سکھاتی ہے، جو جوڑنے والی چیزیں ہیں وہی توڑ دیں گے، زبان کے نام پر بھی تفرقہ پیدا ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو تعارف کا ذریعہ بنتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات تو بہت خاص ہے، جیسے ہی آپ کہہ رہے تھے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ جس حوضے سے جس کنویں سے آپ پانی لے رہے ہیں، اگر اس کنویں کی اہمیت ہی آپ کو نہیں پتہ، اگر آپ اس میں تھوکیں گے یا اس کو کسی طرح سے نقصان پہنچائیں گے تو آپ اس پانی کو بھی غلیظ کریں گے، اپنی ذات کو بھی آپ نفی کی طرف لے کے جائیں گے، نقصانات سارے آپ کے اجسام میں آئیں گے۔ تو یہ بات تو اچھی ہے، مگر اب ذہن سازی کیسے کریں؟ ایک انسان مشکل ہے، ایک انسان بچہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں جب وہ اسکول جاتا ہے تو وہ اسکول جاتا ہے غیر دانستہ طور سے، جبری تشدد کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جی اسکول جانا پڑ رہا ہے، پھر کالج یونیورسٹی، تو ذہن سازی کیسے کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا کے بعد دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جی، ایک ما قبل کرونا کی دنیا ہے اور ایک ما بعد کرونا کا وقت ہے جو اس وقت ہم گزار رہے ہیں۔ ایسا ہی جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کیونکہ آپ پوسٹ کرونا ورلڈ میں تعلیم اور تربیت کے تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ کس قدر اہمیت رکھتی ہے یہ بات کہ ہم تعلیم اور تربیت کے نظام کو زیادہ سے زیادہ بہتر کریں، تو قرآن و سنت میں ہمیں چند اصول ہیں جو اس طرح کے وبائی امراض سے متعلق ہمیں دیے گئے ہیں۔ یا آپ دیکھیے کہ دنیا میں نیچرل ڈیزاسٹر سے متعلق تو بہت سے سیلز قائم ہیں، بہت مختلف این جی اوز ہیں جو دنیا کے اندر اس حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دیتی رہی ہیں، لیکن اسپینش فلو کے بعد یعنی 1917 میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ 1 کروڑ سے زائد انسان، 10 کروڑ سے زائد انسان کہا جاتا ہے کہ اسپینش فلو کے سبب جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے، اس سے پہلے آپ کو یو کے میں طاعون کا مرض نظر آتا ہے، دنیا کے مختلف خطوں میں آپ کو بیماریاں نظر آتی ہیں، لیکن دور جدید میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ انسانوں نے اتنا بڑا ایک پینڈیمک جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے جس کا مشاہدہ کیا، کیونکہ گلوبل ورلڈ ہونے کی وجہ سے یعنی لمحے بھر میں خبریں ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جو ہے وہ سفر کر جاتی ہیں۔ تو قابل توجہ بات یہ ہے کہ دنیا میں کسی ملک کی بھی اس مرض کے حوالے سے تیاری نہیں تھی بشمول پاکستان، دنیا کے تمام ہی ممالک نے اس میں لوز کیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ خود امریکہ کے اندر بھی 1 لاکھ سے زائد انسان جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اصول دیا ہے بالخصوص تعلیم و تربیت کے تناظر میں یا ذہن سازی کے حوالے سے جو آپ فرما رہے ہیں، پہلی بات ہے باہمی تعاون، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تو جب آپ باہمی تعاون انسانیت کے پیش نظر کرتے ہیں، یعنی قطع نظر اس بات کے کہ جس شخص کے ساتھ آپ تعاون کرنے جا رہے ہیں وہ کس رنگ، نسل، مذہب اور قوم سے تعلق رکھتا ہے، جب آپ باہمی تعاون کے اس قرآنی اصول پر آگے بڑھ کر کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور پوری قوم کی ذہن سازی اس قرآنی اصول پر ہوتی ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنی ہے، تو یقیناً آپ بہت بڑے پیمانے پر ایک مثبت ذہن سازی کرتے ہیں۔ دوسری جو بنیادی بات ہے وہ ہے اخوت۔ دیکھیے اخوت کی بھی کچھ گریڈز ہیں۔ ایک پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آپ انسانیت کے ناطے کسی کو اپنا انسان بھائی کہتے ہیں، صحیح، اور اس کا دوسرا مقام یہ ہے کہ ایک شخص انسان بھی ہے اور آپ کے مذہب اور آپ کے دین سے تعلق ہونے کی وجہ سے وہ آپ سے 2 گنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے، زیادہ قریب۔ تو گویا کہ اس اخوت کے بھی قرآن مجید میں ہمیں 2 پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ ایک وہ گلوبل بردرہڈ ہے، ایک عالمی بھائی چارہ ہے کہ جس میں قطع نظر اس بات کے کہ آپ کس رنگ، نسل اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کیا آپ کا فرقہ ہے، آپ انسانیت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں بھائی چارے کی بنیاد پر، صحیح، اور جس کو اقبال نے ورلڈ ہیومینٹی کہا ہے کہ لا جغرافی ہوتا ہے ایسا اتحاد انسانی کہ جس میں تمام تر لوگ اتحاد انسانی کی اس لڑی میں پرو دیے جاتے ہیں۔ صحیح۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اس اخوت کو اسلامی اور ایمانی درجے کی بنیاد پر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 2 قرآنی جو اصول ہیں، ایک اخوت اور باہمی تعاون، اگر پوسٹ کرونا ورلڈ میں ان 2 قرآنی اصولوں کی بنیاد پر پوری پاکستانی قوم ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی اگر اثر نو تربیت کی جائے تو میرا خیال ہے کہ آپ بہت بڑا ایک روحانی انقلاب، بہت بڑا روحانی انقلاب لا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک بات میرے ذہن میں ہے، یہ سوال واپسی میں پوچھوں گا، ایک مختصر سے وقفہ لیتا ہوں، پوچھنا چاہوں گا کہ جی مذہب کے یا سماج کے جو رہنما ہیں، قائدین ہیں، وہ اپنا کردار کیسے اور کب ادا کریں گے؟ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔
خوش آمدید. کہا گیا وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی حکمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا. حقیقت ہے، سچ ہے، بلا شبہ سچ ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جن خیالات سے میں اور آپ محظوظ ہو رہے ہیں، یہ خیالات ہم خیال لوگوں کے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اچھے خیالات کے مالک ہیں تو آپ کا ہم خیال ہونا، لائک مائنڈڈ لوگوں کا یکجا ہونا، متحد ہونا معاشرے میں انتہائی مثبت قسم کا چہرہ دکھاتا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے جو افراد مہمان خصوصی خاص طور سے اس موضوع پہ ہم نے جمع کیے ہیں، ان کا تعلق اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز سے ہے. یہ ادارہ اپنی حیثیت میں کسی بڑے ادارے سے کم نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ باعمل ادارہ ہے. ادارے اس ملک میں بہت ہیں، مگر ادارے جب اپنا حق ادا کر رہے ہوں تو ان کو ادارہ کہنے میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے. یہی ادارہ ہے جو اتحاد بین المسلمین پہ کام کرتا ہے. یہی ادارہ ہے جو لوگوں میں شعور بیدار کرتا ہے، آپس میں یعنی معاشرے میں ربط پیدا کرتا ہے. اور آج کے ان خیالات سے آپ اس ادارے کو مزید جانیں گے، مزید قرب حاصل کریں گے. ڈاکٹر صاحب، میں نے عرض کیا تھا یہ جو مذہبی قائدین ہیں یا سماجی رہنما ہیں، ان کا بھی ایک کردار بنتا ہے، بلکہ میں تو کہوں گا سب سے خاص کردار بنتا ہے. نہیں، آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ کیا کیا ان کردار والے لوگوں نے؟ ہم ایگری کرتے ہیں، اور اس میں ایک چیز کا ہم اضافہ بھی کریں گے جی. کہ عالم دین ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ عالم کل ہے. خوب. علم اور معاشرہ دونوں آگے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، صحیح. اور جب وہ ڈائنامک ہیں اور آگے کی طرف جا رہے ہیں تو ماضی کے ورثے کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح. مستقبل کے اگر علوم کو اور معاشرتی علوم کو، ان چیزوں کو حاصل نہ کیا جائے، اس کی صحیح انڈرسٹینڈنگ حاصل نہ ہو، صحیح. تو پھر ان کے لیے اپروپریٹ کردار ادا کرنا، ہم اس کو نگیٹو یا پازیٹیو نہیں کہیں گے، اپروپریٹ کردار جو سچویشن میں ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کیا جا سکتا. صحیح. مثلا یہ کہ یہ پینڈیمک کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، بہت کم علماء ہوں گے کہ جو اس کرونا کی مثلا حقیقت سے بھی واقف ہیں کہ یہ جو ہے یہ کوئی کووڈ-19 نہیں ہے. یہ اس سے 100 سال 150 سال پہلے سے یہ چل رہا ہے. اچھا. اس کی قسمیں ہیں مختلف جو سامنے آتی رہیں، اور اب کم از کم 6 قسمیں ہیں کہ جو کہنا چاہیے کہ آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں ورلڈ لیول کے اوپر. صحیح. یہ جو ہم لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس کو ہوا تھا یہ تو 2 دن میں ٹھیک ہو گیا، فلاں کو ہوا تھا تو وہ تو اس پہ جانا پڑا، وینٹ پہ جانا پڑا. تو لوگوں کو یہ پتہ ہوتا کہ کووڈ ہے، لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس قسم کا کووڈ ہے. یہ یعنی کووڈ کو ایک جنرل ٹرم جو یوز کی جاتی تھی انفلوئنزا کی، یہ فلو ہی ہے جس کے مختلف قسم. دوسری چیز یہ ہے کہ عالم اس وقت پازیٹیو رول ادا کرے کہ جب اس کو یہ پتہ ہو کہ بیکٹیریا یا وائرس کتنی طرح سے پھیلتا ہے. ہم اور آپ بڑے ہو گئے، یعنی آپ تو خیر ہم سے بہت چھوٹے ہیں. بالکل ایسے ہی، اور یہ میرا شرط ہے کہ ہم یہ سمجھتے رہے، لوگوں کو یہ پتہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ کوئی غلط چیز کھا لی تو بیمار پڑ گئے، یا موسم ایسا چل رہا ہے تو اس میں چھینکیں اور نزلہ یہ سب شروع ہو گیا. یعنی ایئر بورن ڈیزیزز، واٹر بورن یا فوڈ بورن ڈیزیزز، اس کا کبھی پتہ نہیں تھا کہ کیا یہ ہیومن ٹچ سے یا کسی چیز کے ٹچ کرنے سے بھی وائرس پھیل سکتا ہے یا بیکٹیریا پھیل سکتا ہے. یہ یہاں ہمارے معاشرے میں اویئرنیس ہی نہیں تھی. کیونکہ جیسا ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے فرمایا کہ ورلڈ اوور یہ کرائسس لوگوں میں اس طرح سے آیا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی ہوتا ہے کہ ہاتھ ملانے سے جو ہے دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بیمار آدمی پڑ سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جب تک ہم نصاب کا حصہ نہیں بنائیں گے، یا یہ کہ ہم اسے کیا کہتے ہیں معاشرے میں اس طرح سے انفلٹریٹ نہیں کریں گے کہ جو مختلف طبقات ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے علماء ہوں، چاہے ٹیچرز ہوں، وہ اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کریں تاکہ پینڈیمک کو بھی وہ کیا جا سکے، ایڈریس کیا جا سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی انڈیمک ہے، یعنی ایک علاقائی سطح کے اوپر کوئی وبا پھیلی ہے، تو اس کی انڈرسٹینڈنگ تو ہو، تبھی تو اس کی پریونشن اور اس کے علاج کی طرف لوگ جائیں گے. ہمارے معاشرے میں یہ چیز جو ہے وہ ہے ہی نہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں دی. مگر اویئرنیس کا کام جہاں ذمہ داری ہے اب شروع ہوا ہے. وہ اب شروع ہوا. ہم آپ سے بتائیں کہ پہلے ایک مضمون ہوا کرتا تھا جو ہم بچپن میں پڑھتے تھے، شہریت. شہریت میں اتنی چیزیں پڑھائی جاتی تھیں، ٹریفک کے بارے میں اور اس کے ارتھکویک کے بارے میں اور مختلف اس کے ڈیزاسٹرز کے بارے میں، انوائرمنٹ کے بارے میں، اس کے روڈ سیفٹی کے بارے میں.
اب ہم کسی اس میں 10th تک تو ہم جو وہ دیکھتے ہیں سلیبس ایسے ہی ہے اس میں کہیں ہم کوئی چیز نہیں اب ہم دیکھتے ہیں اب بچہ دیکھتا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ بچہ سنتا بعد میں ہے پڑھتا بھی بعد میں دیکھتا پہلے. استاد جو کر رہا ہوتا ہے یا معاشرہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی لائف اور آن لائن ٹیچنگ ہوتی ہے. تو معاشرہ جب شہریت کے تقاضوں کو پامال ہوتا دیکھ رہا ہے تو وہ ویسے ہی شہری بنے گا. بہت اچھی آپ نے بات کہی ہے. ایسا ہی ہے. میں یہ اس پہ بھی ذرا چاہتا ہوں, ذرا وضاحت چاہتا ہوں اس پہ. جو آپ کا ادارہ ہے انتہائی معزز بہت ہی خاص کام کر رہا ہے, مگر بعض اوقات مشکلات اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ایک ادارے سے کام نہیں چلتا. کیسے لوگوں کو جوڑ کے لے کے چلتے ہیں, آگاہی اور شعور کے پیمانے کو کیسے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک سوال ہے مذہبی قیادت کا, علماء کرام کا یا مدارس کے اساتذہ کا, جی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے ہماری مذہبی قیادت نے. اچھا, اور تمام یعنی جس طرح ہونا چاہیے ویسا نہیں تقریباً جتنا یعنی جو مرکزی سطح پر جو شخصیات ہیں, جی جس طرح اتحاد تنظیمات المدارس ہے, جی اس میں وفاق المدارس السلفیہ ہے, وفاق المدارس العربیہ ہے, صحیح, تنظیم المدارس پاکستان ہے, رابطۃ المدارس پاکستان ہے, اور اسی طرح وفاق المدارس الشیعہ ہے. یہ بڑے نام ہیں, یہ بڑے نام ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بعض ایسے مدارس ہیں جو اپنی حیثیت میں خود وفاق ہیں. ایسے ہی. تو ان لوگوں نے حکومت پاکستان اور اداروں کے ساتھ مل کر کولیشنز کے ساتھ اور پھر ہم آہنگی کے ساتھ جو اپنے نیچے وابستہ تمام اداروں میں جو ایک سمجھیے کہ پروگرام دیا, جی وہ اسی حوالے سے تھا. مدارس بند کیے گئے, مساجد پر جو بندش تھی اسے گوارا کیا گیا اور حکومت کے ساتھ ساتھ چلے. لیکن یہاں پریشانی ہوئی, جس طرح ڈاکٹر صاحب فرمائے تھے کہ وہ طبقہ جس کا تعلق شعور سے کم ہے اور جذبات سے زیادہ ہے, وہاں پر آ کر جو ہے وہ تھوڑی سی مخالفت کا اور تھوڑی سی مزاحمت کا سامنا ہوا. اور جب ابھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک لفظ ڈاکٹر صاحب کی زبان سے ارشاد ہوا تھا کہ خوف دلایا گیا, شعور پیدا نہیں کیا گیا. وہ تو اگر شروع میں ہی گورنمنٹ بھی, میڈیا بھی, ڈاکٹرز بھی اور علماء بھی, اساتذہ بھی وہ خوف کے ساتھ شعور کو غالب کرتے, لوگوں کو احتیاط بتاتے کہ اسلام بنیادی طور پر احتیاط کا مذہب ہے. ہر زاویہ اگر آپ تقوی کو لیتے ہیں تو وہ بھی احتیاط ہی احتیاط ہے. تو اگر انسان محتاط ہوتا ہے, احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور مستقبل میں یعنی حال میں رہتے ہوئے مستقبل کو دیکھتا ہے. سورہ یوسف کو آپ دیکھیے, ہمیں پورا ایک اقتصادی نظام دیا گیا ہے کہ آپ آج جی رہے ہیں لیکن آپ کو مستقبل کی پلاننگ کرنی ہے. خوبصورت. تو اگر یہ چیزیں ہم ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں تو بہت بڑے چیلنجز سے ہم نپٹ سکتے ہیں. اور جہاں تک ہمارے اس ادارے کا تعلق ہے تو اس ادارے نے ماشاءاللہ بہت بڑا کردار ادا کیا کراچی سے لے کر خیبر تک. لیکن چار حوالوں سے. پہلا تو یہ کہ علماء کرام کو انگیج کیا, ایسا ہی ہے, اور ہر طبقے سے, ہر مکتبہ فکر سے, مساجد سے, ممبروں سے, اور وہ پھر جو ان کے پیغامات تھے وہ جو نیشنل میڈیا ہے, سوشل میڈیا, اس پر بھی نشر ہوئے. دوسرا کام یہ کیا کہ مدارس اور یونیورسٹیز یعنی جدید اور قدیم کا حسین امتزاج کیا گیا اور دونوں کے درمیان مکالمہ کرا کر یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں, یعنی دونوں میڈیمز کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا گیا. تیسرا کام یہ کیا کہ خواتین میں یہ کام کیا گیا. باقاعدہ جو لیڈیز ونگ ہے اس لیڈیز ونگ نے خواتین, کیونکہ ایک دیکھیں ایک جو ماں ہوتی ہے, یہ میرے علم میں نہیں تھا, یہ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ, جو خاتون خانہ ہوتی ہے وہ اس کی جو بات ہے نا وہ اثر کرتی ہے. سب سے زیادہ امپیکٹفل وہی ہے. کہتے ہیں نا ایک کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اب وہ چاہے ہاتھ پش کرنے والا ہو یا وہ پھر ہاتھ جو ہے وہ زبردستی والا ہو, لیکن ہوتا بہرحال موجود ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کام کیا. اور چوتھا بڑا کام یہ کیا کہ نہ صرف یہ کہ میڈیا پر بلکہ سوشل میڈیا پر بھی اچھا یہ اویئرنیس کرنے کے لیے, یعنی آن لائن آپ تدریس کی بات کر رہے تھے, یہاں آن لائن باقاعدہ مکالمے کا اہتمام کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خود ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر عمیر صاحب, مجھے بھی حاضری کا موقع ملا, اور دیگر علماء کرام کو جدید اور قدیم کا حسین امتزاج کرتے ہوئے ایسے موضوعات کو ایک ویب سائٹ کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں ان کے ذریعے نشر کیا گیا, جس سے بہت بڑا ایک اویئرنیس ظاہر ہے, اور اس کے فوائد آئیں گے. دیکھیں یہ تو قوم کا اجتماعی مسئلہ ہے, انفرادی معاملہ نہیں ہے, اور اس کے جو اثرات ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آئیں گے. میں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کی اس بات کو میں دیکھ رہا تھا, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈرایا گیا ہے, اور آپ نے بھی یہی بات کی کہ شعور نہیں دلایا گیا. ہم نے تو اپنے اشتہارات میں یہی سنا ہے, ڈرنا نہیں ہے, بچنا ہے کرونا سے. یہاں تک کہ اس قوم نے تو اتنا مذاق اور نان سیریس بھی لیا ہے کہ آپ کے سامنے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کے 19 نکات کن وجوہات کے اوپر. یہ ساری باتیں ہم نے سنی, ہم تو نہیں ڈرے, آپ کہہ رہے ہیں ڈر گئے. ڈاکٹر صاحب مجھے اس پہ ذرا وضاحت دیجیے گا. ڈرنے والے تو ہم ہیں نہیں, ہم تو کرونا کے ساتھ بالکل وہ سلوک ہم نے کیا, مگر نقصانات تو ہوئے ہیں. یہ تو وہ چیز ہے کہ انسان کو اگر عدم علم ہو, اس کو پتہ نہیں ہوتا آگے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے, تو پھر جو سماجی اور مذہبی رہنما ہے کیسے اپنا کردار ادا کریں؟ دیکھیے تعلیم, تربیت, تزکیہ اور تعدیب
جب یہ چار چیزیں ملتی ہیں تو اسلام کا نظام تربیت مکمل ہوتا ہے. ہمارے ہاں محض تعلیم کا نظام ہے، تربیت نہیں ہے، تادیب نہیں ہے اور نہ ہی تزکیہ ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے مذہبی قائدین نے پوری دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ مثبت اور انتہائی مفید کردار ادا کیا ہے. اچھا ماشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جس لمحے آپ فزیکل ڈسٹینسنگ کی بات کرتے ہیں، سوشل اور سماجی رابطوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں اور تقریباً ایک دوسرے سے 6 فٹ یا 3 فٹ دور رہ کر یعنی اپنے کام کاج مکمل کرنے کی بات کی جاتی ہے، تو آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے ہاں علماء نے مکمل طور پر حکومت کے ساتھ ایک پیج پر آنے کے ساتھ ہی مکمل طور پر قوم کی تربیت کا اہتمام کیا ہے. آپ تمام پریس کانفرنسز کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. پھر اس کے بعد جس طرح سے آج تک مساجد میں جس طرح سے ایس او پیز کو عمل درآمد یعنی جن پر کیا گیا، میں یہ بات میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح سے سرکاری اداروں میں بھی اس طرح سے نہیں ہو پا رہا. اچھا ماشاءاللہ. مساجد میں ان کو بہتر انداز سے یعنی ان پر عمل درآمد ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے مدارس کا پورے نظام کو یعنی منجمد کر دینے کے بعد جب دوبارہ آپ ایگزامز کے لیے اس کو کھولتے ہیں تو پوری دنیا میں اگر عملی مثال آپ کے یہاں یونیورسٹیز بند ہیں، کالجز بند ہیں، اسکولز بند ہیں. ایسا ہی ہے. نظام تعلیم مفلوج ہو کر رہ گیا. لیکن اس نظام تعلیم کے مفلوج ہونے کے بعد اگر کسی نے عملی مثال قائم کر کے بتائی ہے کہ کرونا کی موجودگی میں امتحان کیسے دینا ہے تو وہ مدارس اسلامیہ کا نظام. واہ واہ خوبصورت. پھر یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ وبائی امراض کے جو پھیلنے کی وجوہات ہیں، کیونکہ ہم بات ذہن سازی اور قائدین کے کردار کی کر رہے ہیں، تو ایک ہے انٹرنیشنل ٹریولنگ، صحیح، دوسری بات ہے انٹرنیشنل ٹریڈنگ، اور تیسری بات ہے طبی امراض اور یعنی ان کے علاج سے متعلق بہت کم معلومات کا ہونا. میڈیکل کیور. ٹھیک. محض مذہبی قائدین نہیں، اس وقت سائنسدانوں کے پاس بھی کرونا سے متعلق معلومات مکمل نہیں. آپ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹس اٹھا کر دیکھ لیں، آج کچھ کہہ رہے ہیں کل کچھ اور بتا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے علم میں بھی ارتقاء ہے. جیسے جیسے مسائل ان کے سامنے آ رہے ہیں، نئے نئے تجربات ہو رہے ہیں، مشاہدات ہو رہے ہیں، نئی تحقیقات ہو رہی ہیں، تو اب تو یہ بھی معلوم ہوا کہ جناب یہ تو ایئر بورن بھی ہے. یعنی اگر ایک ہی فضا میں خدا نہ خواستہ کسی ایک فرد کو یعنی یہ ہے تو اس کے سانس لینے کے عمل سے یعنی یہ کسی بھی فرد تک منتقل ہو سکتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پینک نہ پھیلایا جائے. وہ ممالک جہاں شرح اموات زیادہ ہے، فیٹلٹی ریٹ زیادہ ہے، وہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ لوگ نفسیاتی مریض ہو گئے، کیونکہ مذہب بیزاری کی یعنی تحریک نے ان کو خدا سے یہ نعوذ باللہ من ذالک دور کر دیا. اب ان کو مرنے کے بعد کوئی ان کے سامنے زندگی نہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گئے کہ جناب اگر ہم اس کرونا میں آج نہیں تو کل ہماری موت واقع ہو گئی تو ہمارا کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین یعنی موقع ہے ان لوگوں کے پاس جو اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں. تقدیر، تدبیر، تعلیم، تربیت اور تادیب اور تزکیہ، پاکیزگی اور طہارت کا خوبصورت پیغام، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر باہمی تعاون اور اخوت، یہ تمام تر جب خوبصورت اصول آپ ملا لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مذہبی قائدین نے ایک بہت مثبت کردار ادا کیا ہے. اگر مزید اس میں یعنی ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے تو وہ اور اچھا کردار ادا کر کے اور اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ تقدیر، تدبیر، تادیب، تعلیم، یہ اگر پہلو جڑ جائیں تو تکلیف ہی دور ہو جائے. مگر میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو جوڑ کے بھی معاشرہ اپنا ذمہ دارانہ کردار کب ادا کرے گا؟ اور خاص طور سے جو میرا آپ سے ڈاکٹر صاحب سوال ہوگا ایک مختصر سے وقفے کے بعد، وہ یہ ہوگا کہ معاشرے نے سنجیدگی کب اختیار کرنی ہے، معاشرے نے ذمہ دار کب بننا ہے. بڑی مشکل ہے آنے والی مشکلات میں. ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں جی لاک اپ، لوگ خطرناک سمجھتے ہیں لاک اپ میں نہ چلے جائیں، مگر اب یقین جانیے لاک اپ سے زیادہ لاک ڈاؤن سے خطرہ لگ رہا ہے، کیونکہ لوگ معاشی طور سے، فائنینشیل طور سے، اکانومیکل طور سے تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہیں. تو کیسے بچنا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو آپ کے ذہن پہ اثر کرتی ہے. ذہنی دباؤ کا شکار لوگ کیسے نجات کی طرف جائیں؟ اس موضوع پہ گفتگو ہوگی. ایک مختصر سا وقفہ، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا.
خوش آمدید. میں ایک بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن نامی اصطلاح آپ نے اس سے پہلے شاید نہ سنی، اور اگر سنی نہیں ہے یا سن رکھی بھی ہے تب بھی آپ نے دیکھی نہیں ہوگی. ایک عجیب معاملہ تھا، پہلی مرتبہ ہم ان تمام چیزوں سے گزرے، ان مرحلات میں ہم نے سیکھا کیا ہے، اور اگر دوبارہ ایسی سچویشن اللہ نہ کرے تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے. اس موضوع پہ میں نے ذرا آپ سے وضاحت چاہنی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ سچویشن ہمارے پاس پہلے آئی نہیں آئی، ہم اب نیکسٹ کے لیے تیاری کیسے کریں، اور پھر وہی بات کہ ذمہ دارانہ کردار کیسے ادا کرے معاشرہ. لاک ڈاؤن میں تو ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے، انفرادی طور سے بھی ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں رہ گیا. پہلی بات تو ہم ڈاکٹر صاحب کے مولانا کے بات پہ ایک بات کہیں گے، وہ یہ ہے کہ جب ہم مدارس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اور یونیورسٹیز کے ساتھ ساتھ تو قدیم اور جدید، جی یہ گیپ جو ہے، یہ خلیج جو ہے فکری طور پہ ختم کرنی چاہیے. کر دینی چاہیے، حق ہے. کہ مدارس کو ہم جب تک یہ سمجھتے رہیں گے کہ یہ کوئی قدیم وہ ہے. اچھا، اس کی اس کا ریزن بھی ایک بزرگی کا جملہ بھی ہے تو تاریخ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. مطلب قدیم سے مراد یہ کہ جو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے اور یہ نیا نظام ہے. نہیں، ہمارا کہنے کا مطلب مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو بائفرکیٹ کر دیتے ہیں. صحیح. دو چیز ہو گئی کہ یونیورسٹیز میں جدید وہ دی جا رہی ہے، اور اس میں کہیں کوئی خلقت آدم سے پہلے کی بات بتائی جا رہی ہے. جو آگے باتیں چلتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ طریقہ تدریس بھی بدلتا ہے، نصاب بھی بدلتا ہے. اس کے نتیجے میں جو لوگ وجود میں آتے ہیں، جو طالب علم، ان کی بھی نئی وہ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو اسسمنٹ سسٹم ہوتا ہے اس کے تحت نئے میجرز جو لیے جاتے ہیں. قدیم اور جدید میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف یہ کہ نظام کو تھوڑا سا اس طرف سے کر دیا جائے تو وہی چیزیں ہو جائے گی. جب تک ہم علماء کو اور ان کو اسکالرز کی یہ تفریق رکھیں گے، جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. صحیح. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے ایک بات کہی، انسان کی 4 ڈائمینشنز ہیں. ایک اس کا اپنے آپ سے تعلق، صحیح ہے. ایک اس کا اپنے گھرانے اور ارد گرد سے تعلق، صحیح ہے. تیسرا اس کا اپنے وسیع معاشرہ یا کائنات جو ہے اس سے تعلق، ٹھیک ہے. چوتھا اس کے خدا سے واہ، تعلق. سبحان اللہ. اگر ہم معاشرے میں یہ 4 چیزیں جو ہیں ان کو سمجھا دیں اور ان کو اسٹیبلش کر دیں تو پھر کتنا ہی بڑا پینڈیمک آ جائے، کتنا بڑا لاک ڈاؤن آ جائے، کتنی بڑی کوئی چیز آ جائے، ہم اس سے نمٹ سکتے ہیں. اچھا، اگر یہ 4 چیزیں پکڑ لیں. 4 چیزیں. ہمارا اپنے آپ سے تعلق ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایسا کوئی ہو تو قوت لا یموت کے اوپر عمل کرو. اتنا تمہیں خرچ کرنا ہے جس سے تمہارا وجود باقی رہے. واہ واہ واہ. تمہارا گھرانے کا، تمہارے بچوں کا، ضروریات پر آ جائیں، خواہشات کو نظر انداز کریں. ٹھیک. اب جو سرپلس ہوگا، انما المومنون اخوہ کے ساتھ ساتھ تمام اس میں انسان جو ہے مساوات. اب آپ کا وہ جو ہے دائرہ جو ہے، آپ کے پاس 5 پیسے ہیں تو آپ 5 لوگوں کو آپ اس کو سپورٹ کر سکیں گے. پھر اس کے بعد پھر آپ اس کو آ جاتے ہیں کہ کائنات کے اس کے اوپر کہ کیسے آپ کو اسے یوزفل بنا کے اور لوگوں کے لیے اور اس کے لیے کرنا. یہ سب ہوگا کب؟ جب خدا سے آپ کا تعلق جو ہے وہ ہوگا، اور اس کے بنائے ہوئے نظام کے تحت آپ ان تینوں ڈائمینشنز کے جو ہے اس کے حدود و قیود کو آپ طے کریں گے اور اس کے اوپر چلیں گے. اس میں ہوا کیا ہے؟ اس میں ہوا یہ ہے پینڈیمک میں کہ ہم نے خبر سن لی کہ دوائیں کم ہونے والی ہیں، یہ کم پڑ گئی ہیں، ہم گئے، ہم نے 2 مہینے کے خرید لائے. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. کسی کو راشن کا معاملہ ہوا تو وہ اسی صورت سے ہوا. ہم نے سیلف سینٹرڈ ہو کر اپنے آپ کو دیکھا اور باقی جو 3 ڈائمینشنز ہیں اس کو نظر انداز کر دیا. 4 جہتیں اگنور ہو گئی. اس کو نظر انداز کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بارے میں کیا حکم دیا ہے، کہ وہ اس کا تعلق ہے. پھر ہم لوگوں سے بھی کٹ گئے اور اس کے بعد پھر ہم کائنات سے اور معاشرے سے بھی کٹتے چلے. خوبصورت. تو اس کو ریوائیو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان 4 ڈائمینشنز کے اوپر زور دیں، اور یہ اگر معاشرے میں اسٹیبلش کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بڑا بھی یہ بول تو اللہ تبارک تعالیٰ رحم فرمائے آئے گا نہیں پینڈیمک. انشاءاللہ آپ بھی جائے تو انشاءاللہ اس سے مفر ہی مفر ہے، انشاءاللہ اس سے نمٹا جا سکتا ہے. انشاءاللہ. آمین. اللہ آپ کی زبان مبارک کرے اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. مجھے بھی پورا یقین ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ سوال شاید اس محفل کا آخری سوال ہو آپ سے، مگر خاص ہے. ڈپریشن تو ہے،
لوگ ذہنی طور سے آسودہ نہیں ہیں, فرسٹریشن کا شکار ہیں, اور پھر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 4 جتھے ہیں, یعنی 4 ڈائمینشنز ہیں, ان تمام میں ہی ایک فرق محسوس ہو رہا ہے. بندے کا خدا سے تعلق شاید اس نسبت سے زیادہ بڑھ گیا ہو. بہت سے لوگوں نے کوارنٹائن کو قرآن ٹائم بھی بنا لیا ہے, نماز ٹائم بھی بنا لیا ہے, مگر معاشرے سے تھوڑا دور ہو گئے ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ نظر آئی ہے ہمیں سوشلی طور سے بھی, یا نہیں اس کے کچھ اور برعکس نتائج بھی ہیں, کچھ فوائد بھی ہیں؟ کسی طرح سے تو لوگوں کو ذرا موٹیویشن دے دیں آپ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سوشل ڈسٹینسنگ کے باوجود بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہم چاہتے اگر تو دور نہ ہوتے. بہت سے لوگ دور ہوئے ہیں, اور انسان کی سوچ اور اس کا دل جو ہے جب وہ نزدیک ہو جاتا ہے تو پھر کوئی چیز دور نہیں رہتی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے پھر وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, شہرک سے بھی زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے. اب جہاں تک سوال اس بات کا ہے کہ جو ڈپریشن ہے, دیکھیے ڈپریشن کی 2 بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین سے تعلق جتنا کمزور ہوگا اتنی روح بیمار ہوگی. روح اس وقت طاقتور ہوتی ہے, اور ڈپریشن اور مایوسی اور یاسیت, اداسی سے اس وقت انسان باہر نکلتا ہے جب اسے سکون ملتا ہے, اور اس کا سکون اور اس کا اطمینان اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کے بندوں سے اچھا تعلق بھی ضروری ہے. دوسری وجوہات جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ ہم اپنے حال میں نہیں رہتے. ہم ہمیشہ یا تو اپنے ماضی میں رہتے ہیں یا ہمیشہ پھر مستقبل میں رہتے ہیں. بہت اچھے. کل کیا ہوگا, آنے والا دن کیسا ہوگا, یا فلاں ہو گیا تھا, ایسا ہو گیا تھا, ایسا کیوں ہو گیا تھا. اگر ہم اپنے ماضی اور مستقبل کے بجائے حال میں رہنا شروع کر دیں اور موجود پر نظر رکھ کر شکر ادا کرنے کی کیفیت میں اپنے آپ کو ڈالیں تو مثلا ڈپریشن کا عارضہ تو ختم ہو جائے گا. اچھا. تیسری جو بنیادی بات میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اللہ کرے کہ ڈاکٹر صاحب کی بات مبارک ہو, لیکن رمضان المبارک کے اختتام پر بھی الحمدللہ سچویشن بہت اچھی ہو رہی تھی, اور اچانک عید آئی. عید الفطر کے موقع پر جب بازار کھلے اور بازاروں میں بچوں کو لے کر, جس طرح بھی مجھے کسی نے بتایا کہ جو جانوروں کی منڈی ہے وہاں بھی بچے, چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچے بھی آ رہے ہیں. اور میں نے کہا تو کیا پابندی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, اعلانات چل رہے ہیں کہ آپ ماسک پہنیے, یعنی ترغیبات چل رہی ہیں, لیکن وہ تادیب والا مرحلہ نہیں ہے. تو جو تادیب ہے وہ تو گورنمنٹ ہی اس کو امپلیمنٹیشن کرے گی نا. تو یہاں پر بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمیں اسی احتیاط کے دامن کو تھام کے رکھنا ہوگا. اور جو یہ لوگوں کے یہاں کنسیپٹ ہے کہ کچھ نہیں ہوتا اور کچھ نہیں ہے, یعنی اب سچویشن یہ ہے اویس بھائی کہ اگر آپ ماسک لگا کر کہیں جائیں گے تو آپ کا ماسک اتروایا جائے گا. اچھا. کہ نہیں ماسک اتارو. جس طرح جب پردے کا ایشو چلتا تھا تو ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ بھائی جو پردہ نہیں کر رہی ہم کب اس سے کہتے ہیں کہ پردہ کرو, لیکن جو بہن بیٹی عورت پردہ کر رہی ہے آپ کیوں زبردستی کہتے ہیں کہ اتارو. اگر تو رائٹ ہے ہر انسان کا, جو پردہ نہیں کر رہی اس کا بھی رائٹ ہے, جو کر رہی ہے اس کا بھی رائٹ ہے, تو کم از کم اتنی تو گنجائش نکالیے کہ جو ماسک نہیں پہن رہا اگر زبردستی اسے نہیں پہنایا جا سکتا تو جو پہن رہا ہے اس کا بھی نہ اتروائیے. صحیح. بہت اچھے, بہت اچھے. ڈاکٹر صاحب یہ سوال آج کا آخری سوال ٹھہرا مگر خاص ہے. آپ نے کہا کہ علماء نے کردار ادا کیا ہے, اور آپ نے کہا کہ مساجد, مدارس, یہ تمام طبقات اپنا اپنا خاصا کردار ادا کرتے ہیں نسبتاً دوسرے معاشرے کے. مگر میں نے تو ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں, ایسے پیغامات سنے ہیں جس میں علماء حضرات بڑے معتبر معزز کہہ رہے ہیں کہ جی کرونا وغیرہ کچھ نہیں ہے, صرف ایک دکھاوا ہے, یا پھر یہودیوں کی سازش ہے, یا پھر یورپی معاملات ہیں. یہ کہیں نہ کہیں تضاد نہیں پیدا کر رہے اس گفتگو میں؟ دیکھیے جہاں تک کنسپریسیز کا تعلق ہے تو انٹرنیشنل میڈیا میں ایسی بہت سی خبریں نشر ہو چکی ہیں, اور کیونکہ اختتام میں اس کا وقت نہیں ہے کہ میں ان خبروں کی طرف جا سکوں. یہ انٹرنیشنلی اس کو کس نقطہ نگاہ سے دیکھا گیا ہے یہ پورا ایک الگ پرسپیکٹو ہے, جس میں صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے دیگر اسکالرز بھی یہی بات اس بارے میں ایک رائے کے طور پر رکھتے ہیں. یقیناً وہ حضرات جنہوں نے یہ کہا کہ ہم کرونا کو اپنی بغل میں دبا لیں گے اور ہم یوں کر دیں گے اور یہ کر دیں گے, تو یقیناً ایسے رویے حماقت پر مبنی ہیں اور ایسے لوگوں کی مذمت بھی ہونی چاہیے. لیکن معاشرے میں ایسے لوگ بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں, اور ان تھوڑے سے لوگوں کی وجہ سے پورے ایک یعنی مجموعی طور پر ہمیں کسی چیز پر حکم نہیں لگانا چاہیے. پیغام کے طور پر میں یہ کہوں گا کہ کرونا کے سبب ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں. اچھا. نمبر 1 یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز, مدارس بند ہو جائیں تو بچوں کو گھر میں رہتے ہوئے تعلیم کیسے دینی ہے. خوبصورت. ابھی تک ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ والدین اپنے بچوں کو بغیر اسکول, کالج, یونیورسٹی, مدرسے, ٹیوشن کے کس طرح سے گھر میں ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. تو نمبر 1 یہ سیکھیں کہ اپنے بچے کو خود آپ کیسے تعلیم دے سکتے ہیں. نمبر 2 یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے ہاں جب سے انٹرنیشنل ٹریڈنگ بند ہوئی ہے, آپریشنز جو فلائٹس کے تھے وہ آف ہو گئے, تو سفر کی سہولیات آپ دیکھیے تقریباً ناپید ہو گئیں یا کم ہو گئیں. تو ایسے وقت میں ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے, بسیں نہیں چل رہی ہیں, رکشہ ٹیکسی نہیں چل سکتا, تو اب اس صورت میں ہمیں
کس طرح سے پیدل چلنے کا خود کو عادی بنانا ہے یا ہمیں کسی اور ایسی سواری کی طرف جانا ہے کہ جس میں ہم خود کفیل ہونے چاہیے. اور تیسری بہت اہم بات یہ ہے کہ ہمیں صحت اور غذا کا علم حاصل کرنا ہے. صحت اور غذا کا. صحت اور غذا کا. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ہاں علم طب سے متعلق بنیادی معلومات ایک عام آدمی کے پاس بھی نہیں ہوتی. تو صحت اور غذا کا علم ہمیں ضرور حاصل کرنا چاہیے. معلومات نہیں ہوتی, مشورے تو بہت ہوتے ہیں. اور مشورے تو ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ اگر ان پر آپ سوشل میڈیا پہ بکھرے ہوئے, ہر فرد ڈاکٹر ہے, نئے نئے قسم کے ٹوٹکے موجود ہیں, وظائف موجود ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہی ہیں. تو میں یہاں پر ریکمنڈ یہ کروں گا کہ غذا کا علم حاصل کریں, صحت کا علم حاصل کریں, اور کوشش کریں کہ جس طرح سے آپ کو گوگل پہ بھی بہت سی ایسی ڈاکومنٹریز ملتی ہیں کہ آپ اگر کسی جنگل میں ہیں تو کس طرح سے زندگی بسر کریں گے. تو پوسٹ کرونا ورلڈ کے اندر ایک صحت مند زندگی جس میں آپ کی تعلیم بھی جاری ہے, آپ ایک خوبصورت زندگی گزارتے ہیں, وہ کس طرح سے گزاری جا سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ مجموعی طور پر پوری قوم کو تربیت دینے کی ضرورت ہے, لیکن یہ اس وقت ہوگا جب وفاق اور صوبوں کا اختلاف کرونا کے مسئلے پر ختم ہو جائے گا. کہ نہیں ہوگا, یہ تو بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. اور جب اختلاف کی بات ہوئی تو آج کا پروگرام اس لیے بھی شاندار رہا کہ اتفاق اور اتحاد نظر آیا ہے. میں بہت زیادہ شکریہ پیش کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا اور آپ کا بھی بالخصوص, اور آپ کا بھی جو پروگرام دیکھ رہے تھے. آپ نے دیکھا ہم اکثر یہ کہتے ہیں جی اختلاف ہمیں دور کر رہا ہے, مگر یہاں تو مجھے اتحاد نظر آیا. تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود تھے, گفتگو میں یکجہتی بھی تھی, حمیت بھی تھی, اور سب سے بڑھ کے بات کہ اتحاد کا پہلو بھی نظر آ رہا تھا. میں وہیں کہیں پریشان کھڑا تھا کہ کاش معاشرے میں ایسا بھی ہو کہ مساجد سے جمعوں کے خطبے میں یہ اعلان ہو رہا ہو کہ جی آئیے آج کا لیکچر طب کے حوالے سے ہوگا, آئیے آج کا لیکچر خصوصی طور سے ان علوم کے حوالے سے ہوگا جن کی معاشرے میں ضرورت ہے, چاہے وہ بچے کی پرورش ہے یا عورتوں کے حقوق ہیں یا پڑوسیوں کے حقوق ہیں, یا اس سے کہیں زیادہ آگے نکل کر معاشرے میں اتحاد کے پہلو پہ کس طرح کام ہوگا. میری یہ خواہش ہے اور اس خواہش کا اظہار میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں, طلب کریں کہ ایسے ادارے جیسے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہے, یا ایسے افراد بڑی تعداد میں اس معاشرے میں پیدا ہوں تاکہ ہم فخر سے, دل جمائی کے ساتھ, خوشی سے, اطمینان سے, سکون سے, پرکیف ہو کے یہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو ان مشکل صورتحال میں بھی مسکرا کے کہیں گے صبر کرو اور ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور ہم سب ساتھ ہوں گے تو طاقتور ہوں گے. خواتین و حضرات, پروگرام کا اختتام ہو جاتا ہے. میں ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. آپ چاہیں تو سوالات بھی کر سکتے ہیں, واٹس ایپ اور ای میل آپ کے سامنے ہوتا ہے. آپ سوالات بھیجیں گے تو ہم ضرور اسکرین پہ رکھیں گے, مگر آج کی گفتگو کا لب لباب اور خاص ترین جملہ یہ تھا, اتحاد, 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 اور پھر شعور کے ساتھ زندگی گزاری جائے. جو انسان عدم علم کا شکار ہوتا ہے, یقین جانیے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوتا. یا وہ انسان جو جہالت کے کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے ایک ایٹم بم کی مانند ہوتا ہے جو کسی وقت بھی پھٹ جائے گا, اور پھر عدم برداشت اس کو یقیناً اس پیرائے پہ کھڑا کر دے گی کہ وہ معاشرے کے لیے انتہائی ٹاکسک, بلکہ وائرل, بلکہ ایئر بورن, بلکہ اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, یہ پیغام عام کیجیے گا. آج کا پروگرام اگر آپ کو پسند آئے اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. الف لام میم میں اگلی نشست میں آپ کا انتظار رہے گا. اللہ کی امان میں.